کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, کہنے لگے ہمارے گھر میں خون کی چھینٹیں نظر آ رہی ہیں اور بندر کے پنجے نظر آ رہے ہیں, تو یہ کچھ ہے. اور میں نے کسی عامل کو لایا, اس نے سونگ کے بتایا کہ چڑیل وڑیل کا کوئی کیس ہے. میں نے کہا بھائی بندر کے پنجے نظر آئے, خون کے چھینٹے, اگنور کرو. خون نظر آئے دھو کے صاف کر دیا کرو بس. اور زیادہ سے زیادہ شرعی رقیہ کر لو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگا دو, بس کافی ہے. چھینٹے مار دو پانی کی, بس کافی ہے. کہہ رہے نہیں حضرت چوریاں بھی ہو رہی ہیں اور گھر میں وہ جنات چوری بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے گھر میں تو کوئی چور نہیں ہے, سب نیک پرہیزگار ہیں. میں نے کہا جن تو پکڑ لیا میں نے کہا جو بغیرت چوری کر رہا ہے نا گھر کا فرد, وہ آپ کی توجہ چوری سے ہٹانے کے لیے بندر کے اسپیشل آرڈر پہ پنجے بنوا کے کیا کر رہا ہے, چھپوا رہا ہے گھر کے اندر. اب میں نے کہا 100% میں حلفیہ بول سکتا ہوں گھر کا چور ہے یہ. میں انہیں اس کے منہ پہ نہیں کہا, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہو, کیونکہ بعض دفعہ نا کیس وہی کرتا ہے جو خود مجرم ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی خود چوریاں کر رہا ہے نا, تو بیوی بچوں کی طبیعت ہٹانے کے لیے وہ کہتا ہے میں مفتی صاحب سے پوچھ کے آ جاؤں. وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے, جن چڑیل بھوت ہے, اور خود ہی پنجے لا کے لگا رہا ہوگا. اور کون تحقیق کرے گا کہ یہ فارم مرغی کے پنجے ہیں یا بندر کے پنجے ہیں؟ پنجے تو دونوں کے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. چھینٹے کس کی ہیں, کیا ہے, کلر ہے, کیا ہے, کوئی لیب میں تھوڑی کروایا ہے. تو یہ بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں بھائی دنیا میں. گورا کیا کرے گا, گورے کی ترقی جو اللہ نے اس کو مادی ترقی دی ہے, وہ ہر چیز کو اینالائز کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے. یہ ہمیں خرابی, حدیث میں آتا ہے تقوم الساعہ والروم اب اکثر الناس, قیامت جب قائم ہوگی نا, رومی یعنی جو گورے ہیں نا انگریز, یہ پھر بھی دنیا میں بہت ہوں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے جب ان میں دیکھا تو ان میں دیکھا ان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اسباب تلاش کرتے ہیں یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کی تہ تک گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں جب نقصان ہوگا تو اس کے سبب میں نہیں جائیں گے, میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, سبب میں نہیں جائیں گے کہ غلطی کس کی ہے, فوراً عاملوں کے چکر میں. اب یہ اس نے اندر جو ہے نا ایک بیل تھی, اس کے اوپر تعویذ چھپایا ہوا, اس وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور ساس بہو کی لڑائی ہے تو دیکھ نہیں رہے غلطی کس کی ہے, گھر میں مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے, نہ یہ کسی نے کیا کیا ہے, جادو کیا ہے, یہ کیا ہے. تو انگریز کیا کرتا ہے, جب اس میں کوئی کچھ نقصان ہوگا نا تو وہ اس کی تہ میں کیا کریں گے, بولو, گھسیں گے. دیکھو ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب کوئی مصیبت پہنچی, نقصان پہنچا, بجائے اس کے ہم اس کے, اب جیسے خفیہ چوری ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا, تو بھائی کوئی بڑا ہوشیار قسم کا چور ہے, یا تو یہ خود چور ہے جو انکوائری میں لگا ہوا ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میری چیزیں چوری ہوئی تو جو چور تھا نا ادھر مسجد سے چوری ہوئی, جو چور تھا کمبخت وہ جا کے FIR کٹوا کے آیا ہے. ہمارا شک بھی نہیں تھا کہ یار یہ آدمی چوری کر, بعد میں پتا چلا یہی تھا. بعض دفعہ ایک بڑی محبت کا, یہاں ایک بندہ آتا تھا میرے خط لکھ کے دیتا تھا, آپ سے بہت عقیدت, آپ سے بہت محبت, بڑی پیاری باتیں کرتا تھا, تو اس کو نہیں پتا تھا خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہیں سے چیزیں چوری کر کے بھاگ گیا. پھر میرے نام پہ چندہ بھی لیتا رہا وہ. تو کیمرے لگائے ہم نے جن چڑیل بھوت پہ نہیں ڈالا. جب کیمرے لگائے تو پتا چل گیا یہ تو بڑا فلم ہے بھائی, یہ تو بہت بڑی فلم ہے. تو اسباب اختیار کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو, اور رقیہ جو شریعت سے ثابت ہے بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو جتنے بھی جن چڑیل بھوت والے کیسز ہیں نا, یہ مذہبی لوگوں میں ہی ملیں گے آپ کو. میں جاپان گیا نا, وہاں کسی جیپنیز پہ جن چڑیل بھوت نہیں دیکھا. میں نے تفتیش کی, میں نے کہا یار یہاں جن چڑیل بھوت آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آتے ہیں. ان لوگوں پہ آتے ہیں جو ان کے مذہبی لوگ ہیں, اور جن کا مذہبی اسکالر سے تعلق ہے, جو ان کے مندر میں یا جو بھی ان کی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہوگا نا, وہاں جاؤ گے تو جن بھی آئے گا, بھوت بھی آئے گا, اور چڑیل بھی. انگریزوں میں بھی جن چڑیل بھوت ایک بھی نہیں ہے, لیکن جن کا پادریوں سے تعلق ہے نا, ان پہ جن بھی, بھوت بھی, اور چڑیل بھی. اور پادری جن بھی اتارے گا, بھوت بھی اتارے گا, چڑیل بھی اتارے گا. ہندوستان میں, انڈیا میں آپ چلے جاؤ, جو ان کے سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں, کسی پہ نہ جن آئے گا, نہ بھوت آئے گی, نہ چڑیل آئے گی. نہیں یاری بات, اتنے پاورفل ہوتے تو اب تک یہاں آ چکے ہوتے. بولتے مفتی تو ہمارے خلاف 20 سال سے تقریریں کر رہا ہے, کوئی ایک چڑیل تو آتی نا, مجھے تو سب سے پہلے تانے دیتی. کیا خیال ہے کہ یار بس کر, بہت بول لیا تو نے ہمارے خلاف. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ مجھ پہ جن ہے, نہ بھوت ہے, نہ چڑیل ہے. تو یہ انہی لوگوں کے منجن بکتا ہے جو ان لوگوں کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں. تو ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لو, جو ان کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, کوئی نہ جن, نہ بھوت, نہ چڑیل. لیکن جس کا پنڈت سے تعلق ہوگا نا, ہر دوسرے دن بعد اس پہ چڑیل آ رہی ہوگی, پنڈت جی کے پاس جائے گا اور وہ چڑیل اتارے گا.
تو مسلمانوں میں بھی جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، نہ جن نہ بھوت نہ چڑیل، جو مذہب میں تبلیغ میں وقت لگا لیا، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، خانقاہ سے تعلق ہے، اس پہ جن بھی آئے گا، اس پہ چڑیل بھی آئے گی، اس پہ بھوت بھی آئے گا، اور اتارے گا کون؟ بزرگ اتاریں گے. تو یا تو مذہب غلط ہے، یا مذہب کی تشریح کیا ہو رہی ہے؟ غلط ہو رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی پرانی بوسیدہ دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبر پر بھی تو جادو کا اثر ہو گیا تھا، تو ہم پہ نہیں ہو سکتا. امکان سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پیغمبر پر جادو کا اثر کیوں ہوا تھا؟ اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، اللہ نے ہونے دیا تھوڑا سا، تاکہ کم از کم یہ طعنہ آپ سے دور ہو جائے کہ بھئی اگر جادوگر ہوتے تو اپنے اوپر نہ ہونے دیتے. ورنہ اس سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا، عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا، عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہودیوں نے کہ ان پہ کوشش نہیں کی ہوگی. تو ایسے اگر اندھی لگی ہوئی ہے کہ جٹھانی کو ساس سے لڑا دیا، اور بہو کو یوں کر، بہو نے ساس پہ جادو کر دیا، ساس نے بہو پہ جادو کر دیا، سوگن نے سوگن پہ کر دیا، ایسے میرے بھائی ہو رہا تو عمران خان سب سے پہلے نواز شریف پہ کرواتا. نواز شریف کس پہ کرواتا؟ عمران خان پہ کرواتا. پھر وہ باجوہ پہ کرواتا، باجوہ اس پہ کرواتا جادو. پورے ملک کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا؟ برباد ہو جاتا. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار، اتنا مذاق بنا لیا تم لوگوں نے اس سسٹم کو.